السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو جون 2002 رشیا کے شہر اوفا میں 45 بچے ایک سکول ٹرپ پر اسپین جا رہے تھے۔ یہ بچے اس شہر کے قابل ترین بچے تھے، کوئی پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو کوئی سپورٹس میں۔ یہ مختلف سکولز میں پڑھتے تھے، ان سب کو چھٹیوں پر اسپین بھیجا جا رہا تھا۔ بچوں نے ٹرین پر اوفا سے رشیا کے شہر ماسکو جانا تھا اور ماسکو سے جہاز پر اسپین کی طرف سفر کرنا تھا۔ دوستو یہ جہاز رشیا کی بشرقین ایئر لائن کا تھا۔ اس جہاز میں 60 مسافر سوار تھے، جس میں سکولز کے یہ 45 بچے بھی تھے۔ اس جہاز میں 5 پائلٹس بھی موجود تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام الیگزینڈر پوز تھا۔ دوستو رات ہو چکی تھی اور یہ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے یہ جہاز اسپین کی طرف ٹیک آف کر گیا۔ یہ فلائٹ بالکل ٹھیک چل رہی تھی، بچے بہت خوش تھے۔ یہ جہاز اب جرمنی اور سوئٹزر لینڈ کے بارڈر سے اوپر گزر رہا تھا۔ اچانک پائلٹس کو اپنی اسکرین پر ایک جہاز ان کے قریب دکھنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ جہاز ان کے قریب آ رہا تھا، لیکن پائلٹ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جہاز بھی اسی اونچائی پر اڑ رہا ہے جس اونچائی پر ان کا جہاز ہے، یعنی 36,000 فیٹ۔ دوستو اور پھر جہاز کے سسٹم نے وارننگ دینا شروع کر دی کہ ایک جہاز ان کے جہاز کے بہت قریب آ چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ سوچتے سمجھتے ان کو وہ جہاز لیفٹ سائڈ دکھائی دے گیا۔ جہاز میں بیٹھے بچے بھی اس جہاز کو دیکھ سکتے تھے۔ دوستو پھر آخر کار کچھ ہی سیکنڈز میں یہ دونوں جہاز ہوا میں 36,000 فیٹ پر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ رشیا کے جہاز کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ دوسرا جہاز 2 منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد نیچے گر کر تباہ ہو گیا۔ دونوں جہازوں میں موجود سب لوگ کچھ ہی سیکنڈز میں مارے گئے، جن میں وہ 45 بچے بھی تھے۔ ان لوگوں کی فیملیز کی زندگی تباہ ہو گئی۔ دوستو وہ دوسرا جہاز ایک کارگو پلین تھا جو سامان لے کر اٹلی سے بیلجیم کی طرف جا رہا تھا۔ اس جہاز میں بس 2 پائلٹ موجود تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام پول فلپس تھا۔ دوستو ایک ہی راستے یا روٹ پر اڑنے والے تمام جہاز مختلف اونچائی پر اڑتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں ٹکرا نہ جائیں۔ ایک جہاز دوسرے جہاز سے کم از کم 1,000 فیٹ اوپر یا نیچے اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس حادثے میں ایسا نہیں تھا۔ یہ دونوں جہاز 36,000 فیٹ کی اونچائی پر اڑ رہے تھے اور یہ ٹکرا گئے۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی۔ قصور کس کا تھا؟ دوستو ایک آدمی اس کی حقیقت جانتا تھا۔ وہ آدمی ایئر ٹریفک کنٹرولر تھا۔ اس کا نام پیٹر نیلسن تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ جہازوں کو مختلف اونچائی پر اڑنے کا کہتا اور پائلٹس کو پہلے ہی خطرے سے آگاہ کر دیتا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلتا کہ دونوں جہاز ٹکرانے والے ہیں، اس سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ یعنی مسئلہ ان 2 جہازوں یا پائلٹس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ زمین پر اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ تھا۔ یہ اسٹیشن سوئٹزر لینڈ میں موجود تھا۔ اوپر اڑنے والے جہازوں کو کس اونچائی پر اڑنا ہے اور باقی ساری چیزیں پائلٹس کو یہیں سے بتائی جانی تھیں۔ اس رات اس اسٹیشن میں صرف پیٹر ہی سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ پیٹر پر کام کا لوڈ بڑھ گیا اور اس کو ایک ساتھ 2 سکرینز پر جہازوں کو دیکھنا پڑ رہا تھا، تبھی اس کا دھیان بھٹا ہوا تھا۔ دوستو ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس اسٹیشن میں کچھ کام ہو رہا تھا اور دونوں جہازوں کے ٹکرانے سے تقریباً 2.5 منٹ پہلے اسٹیشن کے کئی وارننگ سسٹم بھی بند ہو گئے تھے، ورنہ پیٹر کو وارننگ دی جاتی کہ 2 جہاز ایک ہی اونچائی پر اڑ رہے ہیں اور قریب آ چکے ہیں۔ یہ ایک پورے سسٹم کی ناکامی تھی۔ سارا الزام ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر پیٹر نیلسن پر آ گیا، کیونکہ یہی آدمی ان 2 جہازوں کو گائیڈ کر رہا تھا۔ لیکن دوستو یہ کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس رشین جہاز میں ایک آدمی کی بیوی اور 2 بچے بھی سوار تھے۔ اپنے بیوی بچوں سے بچھڑنے کا غم اس آدمی کو کھا رہا تھا۔ یہ آدمی ایئر ٹریفک کنٹرولر پیٹر سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ 24 فروری 2004 کو اس آدمی نے سوئٹزر لینڈ میں پیٹر کے گھر میں گھس کر اس کو اس کی بیوی بچوں کے سامنے قتل کر دیا۔ اس کو بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں کافی بہتری لائی گئی تھی تاکہ پھر سے ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں،
تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.